رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج 16واں روزہ ہے اور 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہوئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے بڑے شہزادے ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک تو آل رسول ہیں، دوسرا یہ کہ بچپن سے ہی آپ کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان فرمائی اور حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے آپ کو گھوٹی بھی دی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن، یہ 3 شہزادے تھے حضرت مولا علی کے. اور حضرت محسن کا انتقال چونکہ کم عمری میں ہو گیا تھا، اس لیے تاریخ میں ان کا ذکر کم ملتا ہے اور بیانات میں بھی ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چونکہ بھرپور زندگی گزاری ہے اور امام حسین نے بھی، اس لیے روایات ہوں، قرآن و حدیث ہو، تشریحات ہوں، تعریفات ہوں، بیانات ہوں، ان کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے شہزادے کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے تشریف لائے تو ایک کسی نے یہ کہہ دیا کہ نعم المرکب، کہ شہزادے دیکھو سواری کیسی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، یہ کہہ رہے ہو سواری کیسی ہے، نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کتنی محبت فرماتے تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے اس سے آگے یہ ارشاد فرمایا، یا اللہ جو اس سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسا کرتے بچپنے کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام حالت نماز میں ہوتے تو حضور کی کمر شریف پر چڑھ جاتے اور حضور علیہ السلام اپنے ان شہزادوں کے لیے سجدہ طویل کر دیتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کم و بیش 93 نکاح فرمائے تھے یک بعد دیگرے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ عرصہ بعد طلاق دے دیتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کہ اپنی بیٹی حسن کو نہ دو، یہ طلاق دینے کے عادی ہیں. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف رشتہ داری قائم کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ زیادہ عمل تو نہیں ہے لیکن امام حسن کے رشتہ دار ہیں، صرف اس رشتہ قائم کرنے کے لیے حضرت امام حسن کو جو ہے وہ رشتے دیا کرتے تھے. اور آپ کی کثیر اولاد ہوئی، دن میں 15 شہزادے اور 8 شہزادیاں، 23 آپ کی اولاد کا ذکر ملتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، یعنی آپ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے اور روزہ دار رہتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 25 پیدل حج کیے، سبحان اللہ، 25 پیدل حج کیے. اور آپ کا معمول تھا کہ صبح نماز پڑھ کے آپ مسجد میں تشریف رکھتے اور ذکر اذکار کرتے رہتے، قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ ہوتا. اور پھر جب چاشت ہو جاتی، چاشت کے وقت آپ نماز ادا کرتے چاشت کی، اور پھر اس کے بعد
ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے کر جاتے تھے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کی کوئی حدیث یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ کہ ویسے تو کئی حدیث یاد ہوں گی یقیناً، لیکن انہوں نے کہا جی مجھے بچپن سے ایک حدیث یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا تو ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ملاحظہ فرمایا کہ کھجوروں کا ٹوکرا آیا ہوا ہے، اور میں چونکہ چھوٹا تھا میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، تو حضور علیہ السلام نے فوراً اپنی انگلی مبارک سے وہ کھجور میرے منہ سے نکال کر کھجور واپس رکھ دی۔ ارشاد فرمایا کہ آل نبی کے لیے صدقہ حرام ہے، اس لیے حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور جو ہے وہ حدیث مجھے ابھی تک یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حرام ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ حضور علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن کے پاس خلافت آئی تھی، اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ خلافت 30 سال رہے گی، یہ امام حسن پر خلافت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے تو آپ نے کچھ عرصہ تک خلافت نبھائی، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف کا سلسلہ ہے اور یہ اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو آپ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی خلافت، اور اس طرح حضور علیہ السلام کا وہ فرمان پورا ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی شہادت جو ہے وہ 5 ربیع الاول شریف کو سن 49 یا 50 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے ہیں حسن اور دوسرے سے حسین۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل رسول تھے، اور آپ جب چلتے تھے تو پتہ چلتا کہ حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورا تقوی آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی سیرت پر چل کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ